اس کنفیوژن کے پیچھے بھی ایک میتھڈ ہے. آپ نے اب تک شہباز گل کا بیان سنا بھی نہیں ہے اور آپ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے اس کا دفاع تک کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت. صدقے جاؤں علی امین گڈھا پور صاحب کے, فوج کو جو ہے وہ یہ اب میسج دے رہے ہیں. اگر میں اس کو ڈیکوڈ کروں, تھوڑا سا اس کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. سسٹم جب روتھلیس ہونے پہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب کے حوالے سے آج جو سب سے امپورٹنٹ ایک خبر آئی ہے وہ سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ سما ٹیلی ویژن کے اوپر ایک خبر آئی ہے. اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی سفیر ہیں, ان کی جو ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں محمود خان کے ساتھ, جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کے دوران اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے امریکی سفیر کی ایک دوسرے کمرے میں جا کے عمران خان سے ٹیلی فون کے اوپر ان کی بات چیت کروائی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے اس خبر کے اندر کہ جی عمران خان نے یہاں پہ کہا کہ ڈونلڈ ڈو کے خیالات کو امریکی حکومت کا موقف نہیں بننا چاہیے تھا, اور پاکستان کے عوام نے اسی لیے امریکہ کے خلاف شدید رد عمل دیا ہے. اور اس کے بعد ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ بلوم نے, جو سفیر ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے ذمہ داری سنبھالے صرف 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے, آپ کی بات سے اپنی حکومت کو آگاہ کروں گا. یہ کہنا تھا امریکی سفیر کا. اب یہ جو انٹریکشن ہے, اگر میں اس کو ڈیکوڈ کروں, تھوڑا سا اس کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہ تو بالکل آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ امریکی سفیر کی طرف سے تو یہ خبر نہیں آئی ہوگی. ہمیں ذرا تھوڑا سا, ظاہری بات ہے ایک صحافی کبھی بھی اپنی سورس تو بتاتا نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے کا. تو اگر اس کو ڈیکوڈ کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یا تو یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے یہ خبر لیک کی گئی ہے, یا پھر عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ خبر لیک کی گئی ہے. لیکن اس میں 2-3 اینگلز ہیں اس چیز کے. ایک تو وہ ایک اینگل تو یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے فون کے اوپر بات کی ہے امریکی سفیر سے, جبکہ ویسے امریکی سازش نامنظور اور امریکہ مرد آباد اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں میں تو انہوں نے پھیلائی نہیں ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فون کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہ امریکہ کے ساتھ چلیں, جو کچھ بھی ایشوز تھے اسے فورگیو اینڈ فورگیٹ کر کے اب آگے چلا جائے, اور بار بار جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈسکس نہ کیا جائے, کیونکہ یہ خود بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس چیز کو زیادہ کریدا گیا تو بڑے بڑے بھوت نکل آئیں گے بیچ میں سے. پی ٹی آئی کے اپنے حوالے سے بھی بہت سے بھوت نکل آئیں گے. تو اس تناظر کے اندر جو ہے یہ اس رابطے کا انکشاف ہوا ہے. البتہ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, یہ بھی ضروری ہے کہ فواد چودھری صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, بلکہ اس خبر کا جو ہے انہوں نے انڈائریکٹلی مذاق اڑایا کہ یہ خبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے آپ کو دونوں صورتحال جو ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب 2 دن ہو چکے ہیں, لیکن 2 دن سے شہباز گل کے معاملے کے اوپر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو ہم نے آگے لے کے کس طرح چلنا ہے. اب مجھے تو ایکچولی 2 دن کے بعد یہ لگنا شروع ہو چکا ہے کہ ایز اف اس کنفیوژن کے پیچھے بھی ایک میتھڈ ہے, کہ ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور مطلب کہہ بھی دیا ہے لیکن اس کو ڈسون بھی نہیں کیا جا رہا. مطلب فواد چودھری صاحب نے سرسری سے یہ بات تو کہہ دی کہ ہاں جی اگر چلے غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں, اگر غلطی ہوئی ہے تو چلے معاف کر دیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا جی شہباز گل کا یہ ذاتی خیال تھا, یہ ذاتی رائے تھی. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی نا, ذاتی رائے تھی, ذاتی رائے کے اوپر بات ختم نہیں ہوتی, کیونکہ خبر کے مطابق شہباز گل صاحب خود اندر جیل کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں, حراست میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو جو کچھ کہا ہے وہ تو پارٹی کا بیانیہ تھا, میرا نہیں خیال کہ میں نے پارٹی کے بیانیے کے علاوہ کوئی بات کی ہے. سو اس کا مطلب وہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے. اور انٹرسٹنگلی کہ کل جب میں نے اس کو ٹویٹ کیا تھا, فواد چودھری صاحب کے بیان کو میں نے ٹویٹ کیا تھا, تو فواد چودھری صاحب نے یہ ایکچولی یہ کہہ دیا کہ یہ فیک نیوز ہے, جبکہ خود ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سب کچھ بول کے ہٹے تھے. تو نہ اس کو یہ لوگ اون کر رہے ہیں نہ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. اب یہ جو نارملی صورتحال ہوتی ہے نا پالیٹکس میں, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا
کہ نہ کسی چیز کو اون کیا جائے اور نہ پھر اس کو ڈس اون کیا جائے. اس کا مقصد اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پینک پھیلائی جائے, کسی طرح رولا رپا بچایا جائے. اور مجھے اب یہ لگنا شروع ہو گیا, یہ میری رائے ہے, خبر نہیں ہے, میری رائے ہے کہ جس طرح آپ 29 نومبر کے قریب آتے جائیں گے, جس طرح آپ 29 نومبر کے قریب آتے جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف ڈیلیبریٹلی ٹیمپریچر کو جو ہے وہ بڑھانا شروع کرے گی, اور اس کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر انکریز ہو ان چیزوں کے اندر. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے نہ پیچھے ہوا جا رہا ہے, نہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے جو کچھ بھی یہ کیا ہے شہباز گل نے, اس کو ہم بالکل ڈس اون کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی, اور 48 گھنٹے کے بعد بھی نہیں ہو رہی. سو اس کا مطلب ہے کہ اس انتشار کی ضرورت تھی پاکستان تحریک انصاف کو, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کے اس انتشار کے اندر جو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے یا آپ نے کوشش کی ہے, اس میں جو آپ نے سگنل دیا ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اپنی سیاست کو بہتر کرنے کے لیے, اس کے اندر آپ نے یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ جی اگر آپ کو کوئی ایسا حکم ملے جو آپ سمجھتے ہیں غیر قانونی ہے تو پھر اس حکم کو مت مانیے. مطلب آپ نے یہاں تک بات کہہ دی. تو اگر ایسی صورتحال تک بات چلی گئی ہے تو پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ آپ پالیٹکس کو کہاں تک لے گئے ہیں. میں یہی صرف اور صرف کہہ سکتا ہوں. میں تھوڑی سی اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ کل جاوید چودھری صاحب کے ہی پروگرام کے اندر عثمان ڈار صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ اس سارے معاملے کے اوپر, اس بیان کے اوپر نہ اس کو اون کرتے ہیں نہ ڈس اون کرتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بات یہ ہے کہ نہیں, اس میں انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو میں نے تو ان کا بیان نہیں سنا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اگر کہہ دیا ہے تو یہ ان کی رائے ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اب تک سنا بھی نہیں ہے, آپ نے اب تک شہباز گل کا بیان سنا بھی نہیں ہے, اور آپ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے اس کا دفاع تک کر رہے ہیں. کیا ایک بیسک انسانیت نہیں ہے, ایک بیسک ایتھکس نہیں ہے, ایک بیسک ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پہلے سن تو لیں, اس کے بعد اپنی رائے قائم کر لیجئے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا آپ کی جماعت سے ہے یا وہ عمران خان صاحب کے بڑا قریب ہے, تو آپ نے کہا ہلا بس جو ہوا ہے ہم نے ہر صورت اس کو ڈیفینڈ کرنا. آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یار کوئی کچھ سوچ سمجھ ہے اس ساری بات کے اندر کہ نہیں, کہ ہاں میں کروں. یہ ہے آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت. جمہوریت تو اسی چیز کا نام ہوتا ہے نا کہ جو چیز آپ کو نا پسند آئے, آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, آپ کہیں اس کے منہ کے اوپر کہیں یہ غلط ہے. یہاں پہ عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں بس جو ہم نے چونکہ شہباز گل کو ہر صورت جو ہے وہ ہم نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا میں نے تو سنا ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کی رائے ہے, وہ یہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں, وہ بس اس طرح کر کے بات ختم کر دی. اس کے بعد ایک اور یہ صاحب بھی سامنے آئے, علی امین گنڈاپور صاحب, میرے کپتان کے ایک اور کھلاڑی. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ If wife of شہباز گل ڈرائیور اظہار is not released, وہ جو شہباز گل کا جو ڈرائیور تھا اس کی بیگم کو اگر نہ چھوڑا, then PDM should be ready to face the music. The Daku Rani Mariam after conviction is getting protocols and a poor driver wife is behind the bar. Is this banana republic? ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کو پروٹوکال مل رہا ہے, مریم نواز کو پروٹوکال مل رہا ہے, تو یہ بنانا ریپبلک ہے. اینڈ اسٹیٹمنٹ آگے پھر اب اصل کہانی کے اوپر آتے ہیں, جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا, وہ ان کی بات سے جو ہے وہ کافی حد تک پروو ہوتا ہے. اینڈ اسٹیٹمنٹ وی آر نیوٹرلز از ناٹ ایکسیپٹیبل. وی آر نیوٹرلز از ناٹ ایکسیپٹیبل. علی امین گنڈاپور صاحب بیسکلی پاکستانی افواج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں نا وی آر نیوٹرلز, یہ نہیں چلے گا, یہ ہم نہیں مانتے. تو صدقے جاؤں علی امین گنڈاپور صاحب کے, جو فوج کو جو ہے وہ یہ اب میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے کہ آپ نیوٹرل ہیں. یہ بیسکلی لب لباب ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا. یہ جو پچھلے 3.5 سال سے جو 3.5 مہینے سے یہ جو کیمپین چل رہی ہے نا, وہ یہ ہے بیسکلی. یہ اس لیے میں کہتا ہوں اس کا تعلق اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے جو ہے سویلین سپریمیسی کی بات کرنی ہے. یہ ہے مقصد کہ آپ نے نیوٹرل نہیں ہونا.
آپ سائیڈ لیں, ہماری سائیڈ لیں. نیوٹرل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آپ کو سیاست سے دور نہیں کر سکتے. 75 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے, اور 75 سال سے یہاں پہ ایک ہی چیز کی جو ہے وہ جد و جہد چل رہی ہے کہ تمام ادارے, ہر ادارہ, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ فوج ہو, عدلیہ ہو, سب اپنے اپنے جو ہے وہ دائرہ کار میں اپنے کام کریں. لیکن یہاں پہ ہماری پی ٹی آئی, ہمارے عمران خان صاحب, کیونکہ اسی نرسری سے پل بڑھ کے آئے ہیں اور اب ان کو عادت نہیں ہے بغیر انگلی کے, جس طرح وہ پرویز الہی صاحب, ان کے اپنے سی ایم نے ان کے لیے بات کہی تھی, میں یہ بات نہیں کہہ رہا, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی ان کی نیپیاں بدلی جاتی تھیں, تو ان کو اب عادت نہیں ہے خود چلنے کی, جس کی وجہ سے بار بار یہ دل کر رہا ہے کہ جناب آئیں, آ کے ہماری مدد کریں. کہ علی امین گنڈا پور بھی جو ہے وہ فوج کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ وی آر نیوٹرلز از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایسے نہیں چلے گا, آپ کو ہر صورت آنا پڑے گا, آ کے اس نظام کو, اس کا بیڑا غرق کریں. آپ نے چاہے آر ٹی ایس بٹھائیں, چاہے لوگوں کو فون کر کے جو ہے وہ ہماری ٹکٹیں ان کو دلوائیں, چاہے لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکلوائیں, جو مرضی کریں. اپنے ان کے جو اوپوننٹس ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کریں, جعلی مقدمے بنائیں, جس طرح مرضی کریں, بس آپ ہمیں نیوٹرل پسند رہی ہیں, سیدھی سی بات. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا جی, اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے احمد اویس صاحب کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے. احمد اویس صاحب اس سے پہلے بھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہی تھے. جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو تب سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اب چونکہ پرویز الہی صاحب دوبارہ تشریف لے آئے ہیں تو ان کی حکومت جو ہے وہ پھر سامنے آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہی, کہ شہباز گل صاحب سے ملاقات کے لیے قانونی ٹیم جو ہے اس نے ایک درخواست دی تھی. ان کی قانونی ٹیم یعنی فیصل حسین صاحب جو فواد چوہی صاحب کے بھائی ہیں, اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا. ان کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ شہباز گل کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ قانونی ٹیم شہباز گل سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, اجازت دی جائے. پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے کہا کہ آج ملاقات کے حق میں نہیں, کل شہباز گل کو عدالت میں پیش کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ صرف 2 دن کا ریمانڈ ہے اور قانونی ٹیم نے ملاقات کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی ہے. اور پروسیکیوٹر نے کہا کہ قانونی ٹیم صبح ہی شہباز گل سے ملاقات کر لے, پولیس ملزم سے تفتیش ابھی کر رہی ہے, اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو ان کی قانونی ٹیم سے بھی جو ہے وہ شہباز گل کو ملنے نہیں دیا گیا. تو شہباز گل صاحب کو بھی اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سسٹم جب روتھلیس ہونے پہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اور جب ان کے اپنے دور کے اندر ان کو سمجھایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا کہ آپ کے سسٹم کے اندر یہ فلاز ہیں اور اپنے مخالفین کے ساتھ اس طرح کی غیر قانونی زیادتیاں مت کریں, تو تب ان کو یہ بتاتے تھے کہ کیوں نہ کی جائیں, کیوں نہ کی جائیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگ اسی قابل ہیں, آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ شہباز گل صاحب جیسے بھی ہوں, ان کی زبان جیسے بھی ہو, ان کا کردار جیسا بھی ہو, ان کے ساتھ پھر بھی قانونی طور پہ سلوک ہونا چاہیے, انسانی طور پہ پھر بھی ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. قانونی طور پہ جو بھی ایک رائٹس ہوتے ہیں ایک شخص کے جو انڈر ٹرائل ہوتا ہے وہ ان کو پوری طرح ملنے چاہیے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.